السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار یہ گروپ میرے خیال سے ان باتوں کا متحمل تو نہیں ہے، ایک لمبی طویل بحث نکل جائے گی، لیکن اب تم نے اوپینین مانگ لیے تو میں مجبوری میں دے رہا ہوں، ورنہ میں اب نہیں نہ ٹائم میں نہ کنٹریبیوٹ کرتا ہوں اتنا۔ دیکھو یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح، جو آپ نے ساری باتیں کری کہ ہاں اصول طے ہونا چاہیے اور ہمارا بنیادی اختلاف، ایوری تھنگ واز فائن۔ البتہ جہاں تک چشتی رسول اللہ اور اس کا معاملہ ہے تو وہ کلمے غلط ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ صحیح ہے۔ اب رہ گئی بات کہ وہ کتابوں میں چھپ رہے ہیں یا کیا، تو اس پہ مرزا کا دعویٰ غلط ہے۔ چھوٹے مرزا کی بات کر رہا ہوں، محمد علی مرزا کی، انجینئر محمد علی مرزا کی، اس کا دعویٰ غلط ہے۔ دعویٰ اس لیے غلط ہے کیونکہ دیکھو جب بھی آپ معاملے کو ٹھنڈے دل سے سوچو گے نا، بریلویوں نے تو بہت پہلے ہی، اور اب تو مفتی منیب الرحمان اور دیگر نے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہماری یہاں ثابت ہی نہیں، ہماری اصولوں میں نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے آپ ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، کیا ہمارے پاس منکر روایتیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ منکر روایت نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اگر وہ میرا انکار کر دیں تو صرف عرب کے لیے، اور اگر عرب میرا انکار کر دیں اور پھر وہ پورا پھر رسول اللہ آخر تک، تو وہ پوری آخر تک آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس حدیث کے آدھار پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ عمل کس کے اوپر ہے۔ کیا کبھی کسی دیوبندی بریلوی نے کسی کو یہ کلمہ پڑھایا؟ نہیں۔ اچھا، چشتی رسول اللہ کا تو تم ابھی چھوڑ دو، اشرف علی تھانوی کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ خواب سے بیداری کیا، وہ بندہ تو مافوق القلم ہے، کیونکہ اس کے اوپر شریعت کا قلم ہی نہیں چلتا، اور وہ خود محمد علی مرزا حدیث مسلم کی بیان کرتا ہے کہ ایک بندہ تو اسے کہتے ہیں اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو اس طرح منہ سے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ الزام جو ہم لگا سکتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تعویل کی غلطی کری، انہیں اس سے اسی وقت توبہ کروانا چاہیے تھی، یہ آپ کہہ سکتے ہو۔ لیکن کیا اس کے بعد کبھی کسی نے کلمہ پڑھا ہے، یا اشرف علی نے یہ کہا ہو کہ یہ کلمہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس نے اس کی غلط تعویل کری۔ وی کین ہیو اختلاف ود ہم آن دیٹ، لیکن اس کو کمپیئر کرنا کہ نبوت پہ ڈاکہ ہے، یہ جو کام مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا ہے وہی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سادہ سی دیتا ہوں کہ دیکھو پھر معیار ایک رکھو، آپ یہ کہتے ہو قادیانی کافر، تو آپ دیوبندی بریلویوں کی بھی تکفیر کرو اس آدھار پر، اور آپ ان کا ذبیحہ نہیں کھاؤ، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھو، نہیں تم تو نمازیں بھی پڑھتے ہو، یہ کیا منافقت ہے؟ تو یہ محمد علی مرزا کی نا بہت بڑی منافقت ہے، بھائی کھل کے بولو۔ اور خیر اب تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا جس طرح اس نے وہ کافروں کے آئرن ڈوم حفظ اللہ اور منی گاڈ سارا حرامی پن کیا ہے، یہ قادیانی نواز ہے اور اندر سے انہیں کافر نہیں سمجھتا، سیدھی سی بات ہے، کسی کو برا لگے اچھا لگے، ہم تو جو حق بات ہوگی وہ کریں گے، سیدھی سی بات ہے نا۔ میرا پورا میسج تم چھوڑ دو، قادیانی کافر ہیں تم مانتے ہو، دیوبندی بریلویوں کو بھی بولو، اگر وہ نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، اگر اس کی انٹینسٹی وہی ہے جو غلام احمد قادیانی کی ہے، ابھی اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ پورا اس کو نبی، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ان کی نمازیں الگ ہیں، ان کا پوری امت، ان کا سسٹم، فتاوی سسٹم الگ ہے، تم کیسے کمپیئر کر سکتے ہو اس کو دیوبندی بریلویوں سے؟ ہاں جو یہ شرک کرتے ہیں، دوسرے غلط کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم تکفیر کریں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں نہیں بنتا۔ اس لیے یہ بات تم صحیح جا رہے تھے، لیکن تم نے چونکہ یہ ٹریگر فیز ایک چھوڑ دیا تو مجھے بہت مجبوری میں یہ بات بولنی پڑی، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگ کچھ صوتی پیغامات سنیں گے جس کے اندر آپ کو میری آواز بھی بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور کچھ نازیبہ الفاظ بھی میں استعمال کروں گا جن کو ایکسپنج کر دیا جائے گا، یعنی کہ ان کو حذف کر دیا جائے گا۔ جو سیاق و سباق ہے وہ بات کا یہ ہے کہ ایک آپ لوگ اس بات کو سمجھیے کہ دیکھیے ہمارا جو الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ سے ہمارا اختلاف جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے، وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے ہمارے لیے۔ تو آپ لوگ جو کہ ان کے مقلد یا اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اختلاف کیوں ہے، تو اس بات کو سمجھیے اس نے جو ہے قادیانیوں کے کلمے کو اور محمد علی اشرف علی تھانوی، تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن دونوں کی شدت میں فرق ہے۔ اگر دونوں ایک ہیں تو منافقت چھوڑیے، اور آپ جس طرح قادیانیوں کی تکفیر کرتے ہیں ایسے آپ دیوبندی بریلویوں کی بھی کیجیے، ان کے پیچھے نماز پڑھی نہ انہیں چندے دیجیے، لیکن اگر آپ انہیں چندے دیتے ہیں اور یہ سب، اس کا پھر یہی مطلب ہوا کہ آپ بھی دل میں جانتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، دونوں کی شدت
ایک جیسی نہیں ہے. یا پھر ایک تیسری جو اس میں سے یعنی کہ پاسبلٹی ہم کہہ لیں، یعنی کہ امکان ممکنات میں سے جو نکلتی ہے وہ یہ ہے، ایک جو اس میں سے امکان نکلتا ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ یا تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، یا تو آپ قادیانی نواز ہیں یا چھپے ہوئے قادیانی ہیں مرزا جونیئر. تبھی تو آپ ان کی اتنی حمایت کرتے ہیں اور ان کو مواد فراہم کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور مسلمان جو کہ کروڑوں لوگوں کو جنہوں نے یو کے میں مسلمان کیا ان کے اوپر تھوکتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتے. آپ نے کیا کر لیا؟ اس کا مطلب آپ قادیانیوں کی بھی اندر سے تکفیر نہیں کرتے، ان کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھیں گے جیسے دیوبندی بریلوی، کیونکہ آپ کے نزدیک تو دونوں چیزیں ایک ہیں. تو جب آپ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آگے صوتی پیغامات سنیے گا جو میں نے ایک لڑکے کو ذرا غصے سے اور بلند آواز کے ساتھ کیے تھے، کیونکہ وہ کرنا مجبوری تھی. وہ معاملہ ایک بالکل دوسرا ڈسکس ہو رہا تھا اور زیر بحث تھا. ایک لڑکے نے اپنے قادیانی کے ساتھ بحث کے احوال بتائے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر تعلیقات دیتے ہوئے اور اپنی رائے دیتے ہوئے بیچ میں جو ہے اشرف علی تھانوی کا، کیونکہ محمد علی مرزا کے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے یہ بیچ میں پنگا ڈالنے کا، ہر جگہ عام جگہ پہ جہاں پہ اس کی ضرورت بھی نہ ہو. تو اس لیے پھر اس نے بھی چار باتیں سن لی. وہ احمد اور عبداللہ بھی خپتی دماغ کے ہیں. ایک احمد اس کا ساتھی وہ تو بہت ہی خپتی دماغ کا ہے. عبداللہ سے تو پھر بھی ابھی کچھ عرصے تک معاملہ چلا، اب تو وہ بھی کیا کہتے ہیں بالکل آؤٹ ہو گیا. تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ ذرا سی محمد علی مرزا جونیئر کی کیا کہتے ہیں غلطیاں نکال کے دکھاؤ تو مولانا اسحاق نے کہ وہ ابھی جو ان کا امام استاد کرتا ہے وہی حرکت ہے یہ کہ ادھر سے وہ نکال کے دکھا دو. وہ ہمارے اوپر حجت ہی نہیں ہے. حجت ہے قرآن حدیث. قرآن حدیث کی بات کرو. مولانا اسحاق کا ہر کلپ کے اندر ہر ہفتے کی کلپ میں بدتمیزیاں ہوتی تھیں جو اس کی ہوتی ہیں. ایک دو دفعہ کے کوئی میں آپ کو نکال کے دکھا دوں گا. کیا نکال کے دکھا دو گے؟ تو یہ تو یعنی جب ایک بندے نے حق کو قبول نہیں کرنا، تم مجھے بتاؤ میرے کپڑوں کے اوپر کیچڑ لگی ہو، کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے، میں کہوں تمہیں بھی تمہاری بھی کپڑوں پر کیچڑ لگی ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے اپنی کیچڑ صاف کرو، دوسرے کو چھوڑو. لیکن کیونکہ ان کا امام یہ حرکتیں کرتا ہے تو یہ وہی ان کے اندر وہ عادت آئی ہے اور اس سے اتنا ان بچوں کا دماغ خراب کر دیا. کیونکہ دیکھو تجربہ اور علم ایک الگ چیز ہے بالکل، جو عمر کے ساتھ آتا ہے وہ ایک 20-22 سال کا لونڈا کبھی پراپت نہیں کر سکتا. اور یہی ان کا حال ہے. آئی ایم ریئلی سوری، میرا تھوڑا لہجہ وہ ہو رہا ہے کیونکہ میری بہت تم لوگ 20-22 سال کے لونڈے ہو ہیں، تم لوگوں کو ٹکے کا علم نہیں، تم لوگوں نے دنیا نہیں دیکھی، تم لوگوں کا باپ ابھی نہیں مرا، تم لوگ جانتے کیا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دو چار ادھر ادھر گروپ میں مناظرے کر کے کتاب ایک ڈھنگ سے نہیں پڑھی میں شرطیہ کہہ دوں. اور نہ تم لوگوں کو ابھی تک یہ پتا تھا کہ منہج متاخرین اور متقدمین یہ چیز کیا ہے اور علم حدیث میں کس طرح ادھر ادھر ہچکولیاں مار رہے تھے. کہیں سے بھی امن پوری ایک توثیق لا کے روایت تم لوگ کو منہ پہ مارتا تھا، گی رہتی تھی کہ اب ہم کیا کریں. پھر آ کے یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ہمیں تو یہ ہمیں تو وہ امام ہم اس کی دکھا دیں. اچھا ایک اور میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں، جو الزام اس مرزا جونیئر نے دوسروں پہ لگائے تھے نا وہی کے اوپر اللہ نے لوٹائیں. جو حرکتیں اس نے دوسروں کو کہیں بتا کرتا ہے. اب کیا کہتے ہیں اس نے ایک الزام کیا لگایا، ایک یہ جوک بڑے مزے سے سناتا تھا کہ ابا جی آپ کا ابا جی میں فیل ہوا ہوں، آپ کا دوست کا بیٹا بھی فیل ہوا ہے، تو یہی حرکت تو تم بھی کر رہے ہو کہ فلاں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا میں نے منی گاڈ کہہ دیا تو ابھی تم اپنی شرک کی بات کرو جو تم نے منی گاڈ کہہ کے امت کے اندر شرک شروع کر دی ہے. تم نے رسول اللہ نعوذ باللہ پیشاب نہیں روک سکتے کہ الفاظ کہہ کے کیا کہتے ہیں امت کے اندر رسول اللہ کی گستاخی کی اور اس سے توبہ نہیں کری. تم نے جو حسن علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، اپنا بتاؤ نا یہ کیا کتا پن ہے. اب ان کو بتاؤ کہ کیا کہتے ہیں اس نے مرزے نہیں بولے، مولانا اسحاق نے یہ بولے. ابھی مولانا اسحاق سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تم اپنی بات کرو جس کو تم امام سمجھتے ہو. کافروں کی ٹیکنالوجی جس سے مسلمان کروڑوں قتل ہو گئے، تم کہہ رہے ہو اس کو حفظہ اللہ، صرف اس نے 2% کے جو اسرائیل کے پیسوں پہ پلنے والے اسرائیلی سٹیزن مسلمانوں کو بچائے. ارے ان کا تو ایمان محفوظ نہیں. سورہ انفال جا کے پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ ورنہ تمہارا ولایت کا کوئی رشتہ نہیں. ان کتوں سے ہمارا ولایت کا کوئی رشتہ نہیں ہے جو اسرائیل کے اندر مسلمان رہتے ہیں. لیکن اس جاہل کو نہ خود قرآن کی خبر نہ اس کے فالوورز کو قرآن کی خبر.